قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہی اسلامی مذہب اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ عربی زبان میں اسلام کا مطلب اللہ کی اطاعت ہے۔ اسلام مغربی مفہوم میں محض ایک مذہب سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور خدا کی مرضی کے سامنے اطاعت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی الوہی اختیارات کے حامل ہونے کا دعویٰ نہ کیا۔ ان کی پوجا ایک سنگین شرک ہے، لیکن انہیں ایک خاص اور ماورائے انسان رتبہ دیا جاتا ہے، کیونکہ کسی عام انسان سے وحی کا بوجھ برداشت کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مذہبی اور سیکولر کے درمیان اہل مغرب کی تفریق اسلام کے معاملے میں لاگو نہیں آتی۔ یہ ایک دین، ایک ضابطۂ حیات، ایک قسم کی تہذیب ہے۔ اسلام نے 7ویں اور 8ویں صدی کے دوران شمالی افریقہ، مغربی اور وسطی ایشیا، سندھ اور اسپین میں عرب فتوحات کے ذریعے تیزی سے فروغ پایا۔ بعد کی صدیوں میں دوسرے علاقے بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جنوبی روس، ہندوستان، ایشیائے کوچک، بلقان، انڈونیشیا اور چین۔ اسلام کا بنیادی منبع اور سند قرآن کریم ہے۔ عربی لفظ القرآن کا مطلب بول کر پڑھنا ہے۔ مسلم روایت کے مطابق ایک فرشتے حضرت جبرائیل نے حضرت محمد کو اللہ کا کلام پڑھایا۔ اسی قسم کا فرشتہ یہودیت اور اس سے بھی پہلے زرتشت مت میں ایک طویل تاریخ رکھتا ہے۔ حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی بشارت بھی اسی نے دی تھی۔ واضح رہے کہ فرشتے خدا اور انسان کے درمیان پیغام رسانی کرتے ہیں۔ وحدانیت پرست مذاہب میں ان کا وجود لازماً ملتا ہے، کیونکہ یہ اپنے معتقدین کو خوش رکھتے ہیں۔ فرشتے ایسی ہستیاں ہیں جن کا جسم نہیں ہوتا۔ ٹامس آکوینس نے فرشتوں کو یوں بیان کیا: وہ غیر مادی ہیں اور کسی جگہ موجود نہیں ہو سکتے، لیکن اگر چاہیں تو کوئی عمل یا کام کر سکتے ہیں۔ مختلف مکاتب فکر کے فلسفیوں کے درمیان فرشتوں پر بحث کافی دلچسپ رہی ہے۔ مثلاً یہ مسئلہ کہ سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے ناچ سکتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹس نے فرشتوں کے متعلق زیادہ بات نہ کی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے خیال میں ان پر حد سے زیادہ توجہ دینا بت پرستی کے مترادف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی سوانح کے لیے ماخذوں میں قریبی لوگوں سے روایت کردہ بیانات شامل تھے، لیکن انہیں 8ویں صدی سے پہلے تحریری شکل میں نہیں لایا گیا تھا۔ حضرت محمد قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ شہر مذہبی زیارت کے علاوہ تجارت کا مرکز بھی تھا۔ یہ شہر شمالی عرب اور میڈیٹرینین ممالک کے درمیان مصروف تجارتی راستے پر واقع تھا۔ بچپن میں ہی باپ اور ماں کی جدائی کا دکھ سہنے کے بعد آپ نے اپنے دادا اور پھر چچا حضرت ابو طالب کے پاس پرورش پائی۔ 25 برس کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا اور ان کے بطن سے 3 بیٹیوں کے باپ بنے۔ کامیاب تجارتی زندگی گزارنے کے دوران آپ کو غور و فکر کی عادت ہو گئی اور آپ نے تجلیاں دیکھیں۔ 40 برس کی عمر میں آپ نے مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آپ کو ایک خدا اللہ کی عبادت پر لوگوں کو مائل کرنے کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس زمانے کے عرب بہت سے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ مکہ کے تاجروں اور خانہ کعبہ کے پجاریوں کو بت پرست قرار دیا جانا محض اقتصادی بنیادوں پر شہر کے سرکردہ خاندانوں کے لیے تشویشناک تھا۔ انہوں نے حضرت محمد اور ان کے اہل قبیلہ کو شہر بدر کر دیا۔ آئندہ 10 برس کے دوران آپ کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی حمایت اور معاونت حاصل ہو گئی۔ سن 622 عیسوی میں رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں کی یہودی اور عرب آبادی نے آپ کو دعوت دی تھی۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی واقعے کے سن سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ کی قیادت میں وہاں کی آبادی کو سیاسی طور پر مستحکم کیا، مخالف یہودیوں کو باہر نکالا اور مکہ کے تجارتی قافلوں کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے۔ سن 630 میں مکہ نے پرامن طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں سے بت پرستی کا خاتمہ کر کے اسے ایک خدا کا گھر بنا دیا گیا۔ سن 632 عیسوی میں رسول اللہ کے وصال پر حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے۔ ان کے بعد حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں ایک سچے، عابد و زاہد اور پارسا انسان تھے۔ آپ نے ذات الہی میں غرق ہونے کے کئی مراحل طے کیے۔ ان چند مخصوص مواقع کے سوا آپ نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ اتحاد کا دعویٰ نہ کیا۔ آپ کو تو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا،
اور یہ کام آپ نے نہایت ایمانداری اور استقلال کے ساتھ انجام دیا۔ آپ مکہ سے کچھ میل دور غار حرا میں زہد و عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک صبح اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ پر دہشت طاری ہو گئی۔ فرشتہ دوبارہ ہم کلام ہوا، پڑھو۔ آپ نے پوچھا میں کیا پڑھوں؟ اس کے بعد قرآن کے اولین الفاظ نازل ہوئے۔ یہ 610 عیسوی کے ماہ رمضان کا واقعہ ہے۔ آئندہ 20 برسوں کے دوران آپ پر وحی نازل ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ ان آیات کو چمڑے کے ٹکڑوں، ٹوٹے کچے برتنوں، اونٹ کی ہڈیوں، کھجور کے پتوں اور درختوں کی چھال پر لکھ لیا گیا۔ کچھ عرصے بعد مسلمانوں نے ان سب کو اکٹھا کیا اور تقریباً 651 عیسوی میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان نے قرآن پاک کا مستند نسخہ مرتب کر دیا۔ یقین کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اب تک قرآن کے ایک حرف میں بھی تحریف یا ترمیم نہیں ہوئی۔ پہلی سورت کو چھوڑ کر قرآن کی تمام سورتوں کو طوالت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے، یعنی طویل سورتیں شروع میں ہیں اور چھوٹی آخر میں۔ پینگوئن پبلشرز نے ترتیب نزولی میں بھی قرآن کا ایک نسخہ شائع کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں تمام محققین کی رائے متفقہ نہیں۔ قرآن نثر نہیں بلکہ منظوم شاعری کی صورت میں ہے۔ اعلیٰ ادبی معیار بذات خود کوئی چیز نہیں، ادبی کسوٹی کے علاوہ بھی متعدد عوامل موجود ہوتے ہیں۔ کسی بھی غیر مسلم کے لیے قرآن پاک اعلیٰ پائے کی باطنی یا وجدانی شاعری ہے۔ اس سے ہمیں اسلام کی ابتدائی ترقی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس عہد کی عرب دنیا میں وحدانیت پرستانہ سوچ پہلے بھی موجود تھی۔ کچھ مغربی دانشوروں کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قرآن تخلیق کیا۔ صوفیہ نے رسول کریم کی زہد و ریاضت کے رجحان کو اپنایا۔ ذکر الہی ایک خصوصی قسم کی آگہی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ سورج کے گرد سیاروں کی گردش کی نقل میں مشہور گھومنے والے ترک درویشوں کا رقص بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ بہت سے غیر مسلموں کے لیے اسلام کی روحانی معتبریت کا ثبوت 13ویں صدی کے فارسی صوفی مولانا جلال الدین رومی کی شاعری میں ہے۔ رومی ہی گھومنے والے درویشوں کے مولوی سلسلے کے بانی ہیں۔ وہ کٹر یا راسخ العقیدہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے مسلموں اور غیر مسلموں دونوں کو ہی متاثر کیا۔ ترکی کے شہر قونیہ میں ان کا مزار مقدس زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا روم کی شاعری کی کتاب دیوان شمس تبریز اور مثنوی شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں بلا شبہ تاریخ کے 6 یا 7 چوٹی کے شاعروں بشمول ہومر، شیکسپیئر اور دانتے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر خدا ہونے پر رومی کا یقین غیر مسلموں کو بھی اس بات کا قائل کرتا ہے۔